میں نے اور میرے شوہر نے اپنا پہلا چھوٹا سا کاٹیج خریدا۔ گھر کی کوئی چیز مکمل نہیں تھی۔ کہیں باتھ روم کی ٹائلز کھرچی ہوئی تھیں، کہیں کچن کیبنٹ کا دروازہ نہیں تھا، کہیں صرف اس کے پیچ لٹکے تھے۔ کچھ زیادہ ہی فرسودہ اور عجیب حالات میں تھا ہمارا نیا کاٹیج۔ میں اس کی مالکن سے ملی تو اس نے بتایا اس کے معاشی حالات ہی اتنے اچھے نہیں رہے کہ وہ سب ساتھ ساتھ ٹھیک کروا سکے۔ میں اتنی اچھی تھی کہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہم دونوں نے سوچا آہستہ آہستہ اپنا کاٹیج ٹھیک کریں گے اور 1 ماہ میں مکمل شفٹ کریں گے۔ چنانچہ ہم نے آہستہ آہستہ جاب سے وقت نکال کر کاٹیج ٹھیک کرنا شروع کر دیا اور سامان لانا شروع کر دیا۔ ایک ایسے ہی دن میرے شوہر کی ملاقات ہمارے نئے ہمسائے سے ہوئی۔ اس نے بتایا آپ سے پہلے جو اس گھر میں رہتی تھیں وہ نفسیاتی مریضہ تھیں اور کہتی تھیں کہ اس گھر میں بدروحیں رہتی ہیں جو سب کچھ خراب کرتی رہتی ہیں۔ ہم ان چیزوں پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے آپس میں بات کر کے خوب ہنسے۔ پہلی رات جب ہم سونے لگے اور لائٹ بند کی تو ساتھ ہی زوردار دھڑم کی آواز آئی۔ ہم نے سوچا شاید ہماری بلی نئی جگہ ایکسپلور کر رہی ہے، اس لیے ہم سو گئے۔ صبح اٹھے تو دیکھا بڑی پینٹنگ جو میں نے لیونگ روم میں لگائی تھی وہ زمین پر گری ہے۔ اب یہ کام بلی تو نہیں کر سکتی، ہم نے آپس میں بات کی۔ ہاں تو یقیناً بدروح ہوگی، اس کو شاید یہ پسند نہیں آئی، ہم دونوں کہکا لگا کر ہنسے۔ آفس کی بس آنے میں کچھ دیر تھی تو میں نے جانے سے پہلے کچھ اور سامان ان پیک کرنا چاہا۔ میں نے کپڑوں کا باکس اٹھایا اور ایک ایک کر کے الماری میں لٹکانے لگی۔ سب سے آخری ڈریس جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا اس کو ایسے پھاڑا گیا تھا جیسے کینچی سے کاٹ دیا گیا ہو۔ میں بہت سوچ بچار میں پڑ گئی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ حیران تھی اس بات پر کہ یہ بلی بہت عرصے سے میرے ساتھ ہے اور اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ خیر سوچتے ہوئے میں تیار ہوئی اور آفس کے لیے نکل گئی۔ اس رات میں سوئی ہوئی تھی تو میرے شوہر کی خراٹوں سے میری آنکھ کھلی۔ اس نے تو کبھی خراٹے نہیں لیے۔ میں نے دیکھا وہ ساتھ لیٹا بھی نہیں تھا۔ اس وقت واش روم سے نکلا۔ جب میں نے اسے بتایا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ میں نے سوچا شاید نیند میں ہے۔ اس دن صبح میری آنکھ جلدی نہیں کھلی۔ شوہر کو بھی سویا ہوا پایا، اس کے ڈیوٹی ٹائم مختلف ہوتے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، کافی پینے کا وقت نہیں تھا۔ نکلتے ہوئے دیکھا شوہر کچن میں کافی بنا رہا ہے۔ میں اسے بائے کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میری آفس کی بس آ چکی تھی۔ میں بس میں بیٹھ کر جانے لگی۔ راستے میں فون آیا، دیکھا تو شوہر کا تھا۔ مجھے لگا میں جلدی میں کچھ بھول آئی، اس نے بتانا ہوگا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو اس نے کہا کل میں ڈبل شفٹ پر تھا، رات بھر گھر نہیں آ سکا اور آج بھی نہیں آؤں گا۔ تم دھیان سے دروازہ لاک کر کے سونا۔